مکہ خون کا پیاسا ہے، مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی۔ یہاں حضور کو 12 برس گزر گئے خود دعوت دیتے ہوئے، وہاں آپ کے قدم مبارک کبھی پہنچے ہی نہیں، گئے ہیں تو صرف آپ کے 2 جالسات، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے تمکن عطا فرمایا۔ اب جب حضور تشریف لے جا رہے مدینے کی طرف تو آیت نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اذن اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے۔ They can retaliate، وہ آگے بڑھے۔ اب وہ پابندی ختم ہو گئی۔ میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا، یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں، بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے، طنز کا بھی اور جڑیں کاٹنے کا بھی۔ فلائٹ کہتے ہیں فرار کو، یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی، زمین و آسمان کا فرق۔ اور وہاں جا کر کوئی کمر کھول کر آرام نہیں کرنا تھا، وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا۔ وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جد و جہد کو، اقامت دین کی جو وہ جد و جہد ہے اسے اب اگلے مرحلے میں لانا۔ صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن کے، مواخات بین المہاجرین والانصار، نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے۔ 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں۔ اس کی ایک وجہ تھی، انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا، لہذا بہت اہم ہے یہ بات۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ واقعات تو وہی ہے۔ 8 مہینے ہیں غزوہ بدر سے پہلے بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا۔ ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے۔ کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیج آف مکہ۔ آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، چند کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا۔ یا تو پہلے وہ حلیف سے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا۔ یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی اصطلاح، اکیلے کر دو دشمن کو۔ نمبر 2، ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹ، رحلت الشتاء والصیف، لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف۔ شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل۔ مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا،
حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا پہ. نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان. یہ تو ذہن میں ہوگا طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں. ایبسلیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا. اور انسٹرکشن کیا تھی؟ اسٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھی اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے. یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا. اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا. 1000 کا لشکر لے کر ابو